لاہور سے پشاور ڈائیو سب سے بہترین طریقہ ہے پہنچنے کا، جس کا ٹکٹ تقریباً 2620 روپے کا ہے، اور اگر ڈسکاؤنٹ نہ ہو تو 2700 روپے کا ٹکٹ آپ کو ملے گا، جبکہ اس کا کل سفر تقریباً 6.5 گھنٹے کا ہے۔ جلدی کے اوقات میں جائیں گے تو عام طور پر آپ کو زیادہ تر بس خالی ملے گی۔ جب آپ پشاور پہنچ جائیں اور اس کی سڑکوں پر پھر رہے ہوں تو آپ کو اس کی سڑکیں انتہا درجہ خوبصورت ڈیوو والے ہی روڈ پر قلعہ بالا حصار، جو کہ رات کی تاریکی میں پیلے عروسی قمقموں کے ساتھ ایک دلہن کا نظارہ پیش کرتا ہے، لیکن اس دلہن کا دولہا عام سویلین نہیں بلکہ آرمڈ فورسز کا جوان ہے جو اس کے اندر قیام پذیر ہے۔ میں نے رات کو جس جگہ پر رہنا تھا وہ ہاسٹل کا نظارہ کیجیے۔ یہاں میرے ہمدم دیرینہ عمر علی خان رہتے ہیں، جن کے پاس میں مہمان تھا، اور اگلی صبح انہوں نے مجھے VIP ناشتہ کروایا اور پھر ہم لوگ نکل پڑے اپنے سفر پر، اور یہ سفر تھا خیبر پاس دیکھنے کا۔ 2000 سال پرانی تاریخ کا حامل یہ شہر جتنا خوبصورت ہے، اس کے رکشوں کے پیچھے لکھے پیغامات اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ قلعہ بالا حصار کی بہت پرانی تاریخ ہے، جسے سن 1526 میں تعمیر کیا گیا جب بابر نے پشاور فتح کیا۔ افغان دورانیوں نے تباہ کیا تو 1834 میں سکھوں نے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ یہاں سے گزر کر ہم تقریباً 18 کلومیٹر بعد خیبر پاس پہنچے، جو کہ تاریخی اعتبار سے اس لیے معروف ہے کیونکہ یہ بر صغیر کو وسطی ایشیا کے ساتھ ملاتا تھا اور پرانے سلک روڈ کا حصہ تھا۔ پشاور سے آتے ہوئے آپ کے دائیں جانب پھر جمرود کا قلعہ بھی آتا ہے، جس کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر ہے تو ہمیں نہیں ملا۔ اگلا پڑاؤ قصہ خانی بازار تھا، جس کے بالکل شروع میں ایک مونومنٹ تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن یہاں پر نشئی اور پنی لگانے والے لوگوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے۔ کسی نکر پر آپ کو کوئی شخص پڑا ہوا دکھائی دے گا جو کہ ٹیکے کا شکار ہے، اور کسی جانب آپ کو کوئی مودتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن بازار انتہائی ٹھنڈا، خوبصورت اور بھرپور ہے زندگی سے۔ یہ وہ بازار ہے جس نے پشاوری قہوہ اور دلیپ کمار دونوں کو پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ رخ خان کے آباء و اجداد بھی اسی بازار سے تعلق رکھتے تھے جبھی وہ بازاری حرکتیں کرتا ہے۔ سن 1930 میں اسی بازار کے اندر برٹش ٹروپس کی جانب سے ان آرمڈ سویلینز پر فائرنگ کی گئی اور کئی لوگوں کی جانیں لی گئیں۔ قصہ خانی کا مطلب ہے کہ جہاں پر کہانیاں سنائی جاتی ہیں، چونکہ پرانے وقتوں میں پشاور تجارت کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا اور یہاں پر موجود تاجر ایک دوسرے کو سٹوریز سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسے قصہ خانی بازار کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ وہاں کے ایک لوکل شخص سے سنا ہے، اس لیے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ تھا سیٹھیاں دی حویلی، جو کہ حویلی سیٹھیاں کے نام سے بھی معروف ہے اور یہاں کے ایک پرانے سیٹھی خاندان کی باقیات میں سے ہے، جسے اب میوزیم کا درجہ دے دیا گیا۔ اس تک جاتے ہوئے رستے میں آپ کو خوبصورت پشاوری آرکیٹیکچر مختلف کھڑکیوں اور دروازوں سے چھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ صدر دروازے پر اس کی تھوڑی سی تاریخ لکھی ہے اور ساتھ ٹکٹ کی پرائس ہے جو ہے 50 روپے لوکلز کے لیے، اور دور سے آنے والے لوگوں کے لیے 500 روپے ہے، اور اگر آپ اس کے اندر کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو اس کے پیسے الگ سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس پر بنی ہوئی ایک ویڈیو استعمال کرنا بہتر سمجھا، جو کہ رن اینڈ ایکسپلور ود راجہ عاطف صاحب کے چینل سے چھوٹا سا کلپ لیا گیا ہے۔ حویلی سیٹھیاں کے کل 4 زینے ہیں، جس میں 2 تہہ خانے، گراؤنڈ فلور اور ایک فرسٹ فلور موجود ہے۔ جو نچلے خانے ہیں ان میں پرانے آرکیٹیکچر کا اتنا کمال استعمال کیا گیا ہے کہ تمام کھڑکیوں کے 2 پلے سب سے نچلے تہہ خانے کے اندر شاندار قسم کی ٹھنڈی ہوا کے لیے وینٹس، جو کہ ایئر کو کنڈینس کر کے نچلے خانوں میں بھیجتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی چلر لگا ہوا ہے۔ خواتین اس جگہ پر رہا کرتی تھیں اور پہلے درجے کے تہہ خانے کے اندر یہ لوگ سویا کرتے تھے۔ سب سے نچلے تہہ خانے کے اندر ایک دروازہ بھی ہے، جس کے پیچھے ایک کمرے کے اندر یہ لوگ اپنے پیسے رکھا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں یہ سب سے بڑا تاجر خاندان تھا، لہٰذا ان کا سارا پیسہ اس تہہ خانے کے اندر ہوتا تھا تاکہ پیسہ خراب نہ ہو جائے، اس لیے اس میں بھی وینٹس بنے۔ آج کل حویلی سیٹھیاں کو فوٹو شوٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر آپ تقریباً 5 سے 10 ہزار دے کر شوٹ کر سکتے ہیں۔ جسم کی بھوک ایک طرف، اب ہمیں لگی پیٹ کی بھوک، جسے بجھانے کے لیے عمر علی خان مائی لو یو فرینڈ نے مجھے یہاں کے معروف چپل کباب، تازی روٹی اور بنو پلاؤ کھلائے، اور اس کے ساتھ ہم نے ٹھنڈی بوتل پی اور جسم کے انگ انگ سے عمر علی خان کے لیے دعائیں نکلی۔ بازار سراجہ سے ہوتے ہوئے مسجد مہابت خان پہنچے، جس کے صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی ہم مغلیہ دور میں واپس چلے گئے۔ سن 1630 میں قائم ہونے والی اس خوبصورت عمارت کو شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، اور پھر 1898 میں اسے دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا، اور وہ رینوویشن 1898 سے لے کر آج تک چل رہی ہے، جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس وقت کے مغلیہ گورنر نواب مہابت خان کے نام پر قائم اس مسجد میں صحن کے اندر ایک پول ہے، اور اس کی چھتوں، محراب اور دیواروں پر فریسکوز یعنی میوریل پینٹنگ کا آرٹ اور موٹیوز کی کلاکاری موجود ہے۔ یہ وسطی ایشیائی اور فارسی طرز کی کلاکاری ہے۔ اس مسجد کے 3 گنبد اور 2 مینار ہیں، جسے دیکھ کر میرا دل کیا کہ کیوں نہ یہاں کے شاہی باغ یعنی یہاں کے شالیمار باغ پشاور کو بھی وزٹ کیا جائے۔ یہ جی کیپٹل میٹروپولیٹن گورنمنٹ پشاور کی طرف سے ایک ایسی ہدایات کا نامہ جو شالیمار گارڈن شاہی باغ پشاور کے بالکل سٹارٹنگ پہ لگا ہوا ہے۔
सदर दरवाजे पर तो लंबी लंबी छोड़ी थी, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। पानी इंतहा दर्जा गंदा, घास उभरी हुई, माली दूर दूर तक नदारद, और इस पर सोने पर सुहागा ये है कि लोग अंदर रिक्शे और मोटरसाइकिलें तक लेकर घुस। ये बाग अरबाब न्याज स्टेडियम के बिल्कुल पास मौजूद है। पुराने वक्तों में यहाँ पर सियासी सरगर्मियां हुआ करती थी और इसे भी शाहजहां ने ही तामीर करवाया था। वसी और इस बाग तकरीबन 100 एकड़ पर मुश्तमिल है और जहाँ कहीं आप देखें आपको लोग सस्ताते हुए नजर आएंगे। इस बाग को 2009 के अंदर अवामी नेशनल पार्टी के लीडर्स ने अमरीकी मदद से रेनोवेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ पर कोई ना कोई यैन चलता ही रहता था। 2012 में सोशल एक्टिविस्ट ने दोबारा से कहा कि भाईजान खुदा का वास्ता है इस बाग को ठीक करें, तो पेशावर हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए पार्क के अंदर मौजूद तमाम इलीगल स्ट्रक्चर्स को खत्म करा के इसे इसकी असल शक्ल में बुलाया। अब मुझे आप देख सकते हैं कि मैं थका हारा इल्लामा इकबाल के बड़े भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के साए तले लेटा हुआ हूँ, जिसे कायदे आज़म मॉन्यूमेंट कहा जाता है। दूसरी जानिब निगाह करें तो आपको संगे मरमर से तामीर शुदा खूबसूरत चौबारे और गजीबो नजर आएंगे। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर अंदर पंखे तक लगाए गए हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इन पंखों के बटन नदारद हैं ताकि आप इन्हें चला ही सकें, जिसकी वजह से गर्मी में आप निढाल हो जाते हैं। रिक्शे वाले का पब्लिक नोटिस देखें। मेरे लिए कल्चर शॉक था कि यहाँ पर ई बाइक्स मौजूद हैं, जिन्हें मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर देखा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरे हाथ फूल गए और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। मेरा पेशावर का तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा दोस्तों, साथ आधा किलो पत्ती भी खरीद कर लाया हूँ और आपको भी मशवरा है कि एक दफा पेशावर जरूर विजिट करें।